وما يضل به الا الفاسقین، اور نہیں وہ گمراہ کرتا اس کے ذریعے مگر فاسقوں کو، نافرمان لوگوں کو، جو اللہ کی بات ماننا نہیں چاہتے، ان کو پھر اللہ کی بتائی ہوئی بات سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ کون ہے فاسق؟ اب ان کی مزید کچھ وضاحت کر دی گئی۔ الذین، وہ لوگ، ینقضون، جو توڑتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کے پکا کرنے کے بعد، پکا کرنے کے بعد عہد توڑتے ہیں۔ یہ فسق کی علامات ہیں، فاسق ہونے کی علامتیں۔ سوال یہ ہے کہ کون سا ہے کووننٹ آف اللہ، اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد؟ یہ ہے وہ فطری عہد جو انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد ان سے لیا گیا تھا۔ کب؟ دنیا میں آنے سے پہلے ہم سب سے۔ اس کا ذکر سورۃ الاعراف 172 میں ملتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ نے سب انسانوں کو پیدا کر کے ایک میدان میں ان کو کھڑا کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کہ ہاں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ ہم سب نے اللہ کے وجود کا اقرار کر رکھا ہے۔ یہ ہمارا اللہ کے ساتھ عہد ہے کہ ہم آپ کو رب مانتے ہیں۔ من بعد میثاقہ، اس کو پکا کرنے کے بعد۔ پکا کب کیا؟ جب دنیا میں آ کر شعوری طور پر ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا، جب پیغمبر بھیجے گئے اور انہوں نے آ کے یاد دہانی کرائی۔ تو فاسق وہ لوگ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پکا کر کے لا الہ الا اللہ پڑھ کر اللہ کو ایک مان کر پھر اس کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر اس کی بات نہیں مانتے۔ اور کیا کرتے ہیں؟ وَيَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹ دیتے ہیں۔ کیا کاٹتے ہیں؟ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جو اللہ نے حکم دیا کہ اس کو جوڑا جائے۔ جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو وہ کاٹتے ہیں۔ وہ کیا ہے جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے؟ نمبر 1، رشتہ داروں کے ساتھ جڑنا۔ نمبر 2، رسولوں کی مدد کرنا، حق کا دفاع کرنا، دین کے مددگار بننا، دین سے جڑنا۔ آپ یوں کہہ لیجئے، اللہ سے جڑنا، دین سے جڑنا، اللہ کے بندوں کے حقوق کا خیال کرنا، خصوصاً رشتہ داروں کا۔ یہ امر اللہ ہے، اللہ نے ہمیں انہی باتوں کا حکم دیا نا۔ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا کہ ان کو جوڑا جائے ان کو وہ کاٹ دیتے ہیں۔ تعلقات کاٹ دیتے ہیں، رشتہ داروں سے، ہمسایوں سے، یتیموں سے، مسکینوں سے، دین سے رشتہ کاٹ دیتے ہیں، انڈیپینڈنٹ لائف گزارتے ہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ تیسری علامت ہے فاسقوں کی کہ وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ فساد گناہوں کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ کی مرضی کے خلاف جاتا ہے تو فساد ہوتا ہے، اور مراد اس سے ہے جیسے قتل و غارت، تباہی کرنا، لوگوں کے اخلاق بگاڑنا، یعنی ہر طرح کرپشن پھیلانا۔ اور کرپشن 2 طرح کی ہوتی ہے، حصی اور مانوی۔ حصی کرپشن کیا ہے؟ یعنی ہر چیز کے اندر بگاڑ، ہر چیز میں فساد، نہ کھانے کی کوئی چیز سلامت ملے، اور نہ پہننے کی، اور نہ فضا، اور نہ ہوا، خود زمین کو بگاڑ کے رکھ دیا۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت جو انوائرنمنٹ کے مسئلے ہیں کہ اس زمین کو اللہ نے ہمارے لیے کافی رکھا تھا، زندوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، جو مر جائے اس کو دفنا بھی دو، اور جو زندہ ہے وہ اس میں سے کھائیں بھی اور اپنے سب کام کریں، اس میں سے چیزیں اگائیں بھی، اس پہ گھر بنائیں بھی، اس پہ چلے پھریں، سب کام اس پہ کریں۔ لیکن ہم نے زمین کے ساتھ کیا کیا؟ کسی نے مجھے کچھ انفارمیشن بھیجی کہ صرف کینیڈا کے اندر ہر سال 125 ملین ٹوتھ برش ویسٹ میں جاتے ہیں، زمین میں دفن ہوتے ہیں۔ 125 ملین سٹکس۔ اب دیکھیے ایک سال میں 125 ملین اگر بنتے ہیں ٹوتھ برش، اور ہم میں سے ہر ایک سال میں کتنے برش بدلتا ہے؟ 2-3 تو بدلتے ہی ہیں نا، کم سے کم۔ اور کچھ لوگوں نے تو رنگ رنگ کے رکھے ہوتے ہیں، جب گئے بازار کوئی نئی برانڈ نکلی، کوئی نئی چیز نظر آئی، بس خرید لی کہ شاید اس سے
معلوم نہیں کیا ہوگا. پھر کچھ دن دیکھا وہ تو ٹھیک نہیں، اس کو پھینکا. کچھ لوگ تو ویسے ہی ڈسپوزیبل یوز کرتے ہیں، اٹھایا پھینکا. آپ خود سوچیں کہ ہم زمین میں کیا ڈال رہے ہیں. کیا یہ فساد نہیں؟ کیا یہ بگاڑ نہیں؟ پھر اسی طرح جو کچھ ہم اگا رہے ہیں اس میں آپ دیکھیے کہ فرٹیلائزر جس قسم کے ڈال رہے ہیں زمین میں، اس سے زمین کا حال کیا ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد پودوں کی مختلف اقسام جن کو جینیٹیکلی ٹریٹ کر رہے ہیں، مختلف طریقوں سے جو انسان مختلف چیزیں پیدا کر رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے، اس کے ہیلتھ کے اوپر کیا ایفیکٹس آ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ حسی فساد ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے اس کی؟ خواہشات کی پیروی، کہ انسان اپنی مرضی کے مطابق جینا چاہتا ہے. اب کیا ہے جی، ہمارا جی چاہتا ہے کہ اس سائز کا، اس شیپ کا ہم کو تربوز ملے جو ہمارے اس ڈبے میں آ جایا کرے. لان میں جو پیسٹیسائڈز یوز کرتے ہیں اس سے جو نقصان ہو رہا ہے، اور اسی طرح سمندر میں آپ دیکھیے مچھلیوں کو جو نقصان پہنچ رہے ہیں. یعنی کوئی ایک جگہ نہیں، آپ اس سبجیکٹ کو چھیڑ کے تو دیکھیں. اینڈ لیس مسائل انسان نے اپنے لیے پیدا کر لیے ہیں، اور آئندہ جنریشنز کو ہم کیا دے کر جا رہے ہیں، ان کے لیے زمین کی کیا حالت چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ ہم سب کو سوچنا چاہیے. تو یفسدون فی الارض، یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کے اندر خدا کا خوف نہیں ہوتا، جب انسان اللہ کی اطاعت کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتا. اب مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ سنت کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ کیا کہتے ہیں؟ بس تمہیں تو اس سنت کا پتہ ہے کہ مسواک کرنا ہے. حالانکہ اس اسٹک کو دیکھیے اور مسواک کو دیکھیے. مسواک آپ استعمال کریں گے جیسے ٹری کی شاخ ہے، جتنا آپ استعمال کرتے جائیں گے وہ ساتھ ساتھ ڈیزالو ہوتا جائے گا، واپس زمین میں ویسے ہی چلا جائے گا. نو پولوشن، کچھ بھی نہیں. انسانوں نے جو کچھ بنایا وہ اس کو ڈمپ کرنا اور اس کو ختم کرنا مصیبت ہو گیا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کچھ اگایا، جو کچھ بنایا، وہ پھر ریسائیکل ہو جاتا ہے، وہ خود بخود دوبارہ ڈیزالو ہو جاتا ہے، پھر واپس انسان استعمال کر لیتا ہے. تو یہ مسائل سب سے زیادہ کب ہوئے؟ جب انسانوں نے خواہشات کے لیے جینا شروع کیا، اپنی مرضی کے مطابق دنیا کو دیکھنا چاہا ہے اور اللہ کی مرضی بھول گئے. اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ وہی دراصل خسارے والے ہیں. اولئک، یہ ہے وہ لوگ، دیکھو ان کو، ہم وہی ہیں. یہ جو ہم دوبارہ آیا اولئک کا کیا مطلب ہے؟ اس کا حصر کے لیے، یعنی دے آر دا ونز، یہی تو ہیں الخاسرون، جو خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے، لوزرز ہیں. اچھا، ہمارے ہاں لوزر کس کو کہتے ہیں؟ جس کو دنیا میں کوئی نقصان ہو جائے، بینک کرپٹ ہو جائے، کوئی اس کے پیسے چلے جائیں، یعنی دنیاوی اعتبار سے. لیکن اللہ کے نزدیک خاسرون کون ہیں؟ جو فاسق ہیں، جو اللہ کی حدیں توڑ کر اپنی خواہشات پہ جیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نقصان. ایک طرف اللہ کی عبادت کا ہم کو حکم دیا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو تاکہ تم بچ جاؤ برے انجام سے، اور جو لوگ عبادت نہیں کرتے، اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں، یہاں ان کا ذکر کیا گیا اور ان کا یہاں انجام بھی بتا دیا گیا کہ وہ بچنے والے نہیں، وہ سب کچھ لوز کر جائیں گے. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.